خورشید قصوری میں جوائن کر رہے ہیں۔ خورشید صاحب، آج غزہ جنگ کو 1 سال مکمل ہوا، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث ہوتی رہی ہے اس ملک میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہوا اس 1 سال میں، اس کے بعد کم سے کم اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بحث اب ختم ہے۔ یور اوپینین؟ دیکھیے، اس کا تو اس وقت بحث بھی میں سمجھتا ہوں بیکار ہوگی، کیونکہ جس قسم کا وہاں ظلم کیا گیا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی گئی ہیں، اس کے بعد جب تک پبلک اوپینین کوئی تیار نہ ہو، یہ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کی ریکگنیشن کی اس وقت کو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟ اور کیونکہ اب تو صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، اسلامی دنیا نہیں کہہ رہی، سیکریٹریل یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی باڈیز کر رہی ہیں، اس کے علاوہ اتنی جو مانیٹر کرتے ہیں جینوسائیڈ کو، ہیومن رائٹس وائلیشنز کو، اس سے میں سمجھتا ہوں یہ تو بحث ہی صد کرنا بیکار سی چیز ہے۔ ستمبر سے یہ جنگ لیبنان اور یمن تک پھیل گئی ہے، جبکہ ایران کے حملوں کے بعد اب ریٹیلیٹ یا حملہ کرتا ہے اسرائیل، تو پھر یہ خطرہ مزید جنگ بڑھنے کا ہے۔ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز ورلڈ وار 3؟ دیکھیے، بات یوں ہے کہ اسرائیل کی پہلے دن سے خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وہ امریکہ کو ڈائریکٹلی انوالو کر لے، اور اس کی شدت بڑھتی اس لیے جا رہی ہے کہ اب یورپ میں ڈویژن ہو گئی ہے۔ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہتھیار دیے جا رہے ہیں اس وقت وہ نہیں دینے چاہیے، اور ہتھیار مل رہے تھے یورپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے۔ برطانیہ میں جب سے لیبر گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے بھی ایک چھوٹی موٹی تبدیلی کی ہے کہ کچھ نوعیت کے ہتھیار نہیں دے رہے، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ ریورس گیئر جو اب لگ رہا ہے، کیونکہ امریکن کیمپسز میں نوجوان نسل جو ہے، جہاں تک تو پرانی پارٹیز، اب 2 اولڈ پارٹیز، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی، ان کی لیڈرشپ تو ہمت ہی نہیں کر سکتی، اسرائیلی لابی کے سامنے ہل نہیں سکتی۔ ان کے الیکشنز ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی فائنینسنگ ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، میڈیا مینجمنٹ ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہو ڈیموکریٹک پارٹی ہو۔ تو لیکن جو امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے یورپ میں بہت زیادہ اور امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام پہ نہ جنگ لڑیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہیلدی چینج ہے جس کا اثر بہرحال ہوگا، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کی امریکہ یا اسرائیل فلاں جگہ پہ جنگ پھیلائی، فلاں پھیلائی، اس کو سب سے بڑا یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ جو یورپ اس کے ساتھ تھا، بلکہ انہوں نے اسٹرانگ ورڈز یوز کیے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نیتنیاہو انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ میکرون شوڈ بی ashamed of himself، یعنی وہ تنقید فرانس کے صدر پہ کر رہے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے، شرم تو ان کو آنی چاہیے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کے۔ وہ بہت سے جو ادارے جینوسائیڈ کو واچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ میں بھی اس وقت انوالوڈ ہے، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اور ہیگ میں بھی۔ تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ اب جب اسرائیل یہ دیکھ رہا ہے کہ مغربی ممالک میں، یاد اسلامی دنیا تو بھول ہی جائیں، ایفرو ایشین کنٹریز بھول جائیں، بلکہ ساؤتھ افریقہ جو کہ سمجھ سکتے ہیں کہ ون آف دا 2 مین افریقن کنٹریز، انہوں نے تو موو کیا ہے ہیگ میں ورلڈ کورٹ میں جا کے۔ تو ان کی اب جو ڈیپینڈنس ہے وہ یورپ کے اوپر ہے امریکہ کے علاوہ۔ امریکہ میں نے آپ کو صورتحال بتا دی ہے، بد نصیبی کی یہ بات ہے کہ الیکشن ایئر بھی ہے، تو اس لیے یہ توقع کرنا کہ وہاں سے کوئی پیچھے ہٹے گا وہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بتائیے گا قصوری صاحب کہ اگر ایران اسرائیل کانفلکٹ ہوتا ہے یا ایسکلیٹ کرتا ہے تو 2 ملک رشیا اینڈ چائنا یہ کدھر ہوں گے؟ دیکھیے، وہ اعلان کریں یا نہ کریں، ایک چیز تو بڑی سمپل سی، ایک زمانے میں تو بڑا کلیئر ہوتا تھا جب فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں کلیئر ہو جاتا تھا کون کس کی طرف ہے۔ جو ایک پاورز اکٹھی ہوتی تھی مخالفین یورپین کی پاس، دوسری طرف ہو جاتی تھی۔ اب ذرا معاملہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے، لیکن بنیادی جو اس کا سینس ہے وہ چینج نہیں ہوا۔ روس کے ساتھ سخت کشیدگی ہے ان کی یوکرین کے معاملے پہ،
چین کے ساتھ سخت کشیدگی ہے ان کی، یہ جو اس کے معاملے کے اوپر فورموسا کے اوپر جو مین جن کو اب وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے، اور ہمیشہ سے ون چائنا پالیسی پاکستان کی اور دیگر ممالک کی رہی ہے تائیوان کے اوپر، تو تائیوان کے اوپر ان سے مخالفت ہے اور روس کے ساتھ ان کی یوکرین پہ مخالفت ہے۔ تو ان حالات میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی حیرانی کی تو بالکل بات نہیں ہوگی کہ روس اور چین اپنے مفاد میں ایسے اقدامات اٹھائیں جس میں ایران کی وہ مدد اس طرح کریں کہ ایران میں یہ مزاحمت کی جو طاقت ہے وہ بڑے نہ کہ کم ہو۔ جو ایسکلیشن ہوئی 7 اکتوبر الاقصی اسٹارم کے آپریشن کے بعد، یقیناً بہت زیادہ خون بہا، لیکن ایک تبدیلی ہمیں نظر آئی ہے، آپ نے ابھی خود بھی اس طرف اشارہ کیا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے ایک سال میں ہاؤ دا ورلڈ ہیز چینجڈ؟ دیکھیں دنیا میں یہ تبدیلی آئی ہے سوائے امریکہ کے اور امریکہ کی رولنگ پارٹیز، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو ریپبلکنز ہو، یورپ میں تبدیلی آ گئی ہے، جو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ فرانس کا صدر نہیں تو بول ہی نہ سکتا یہ جو انہوں نے آج کہا ہے۔ جرمنی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، برطانیہ نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ کچھ فارمز آف ویپنز جو ہیں ان کی گورنمنٹ کے مطابق وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار یہ ہیں کہ یورپ کا پبلک اوپینین بہت حد تک بدل چکا ہے۔ جس قسم کے ڈیمنسٹریشنز ہوئے لنڈن میں، روم میں، پیرس میں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اسلامی دنیا میں تو پہلے بھی کبھی ڈاؤٹ نہیں تھا، وہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکے، لیکن امریکہ میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تبدیلی نئی جنریشن میں آ رہی ہے، لیکن بدنصیبی سے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ موجودہ نسل کو اقتدار میں آنے میں کم سے کم منیمم 20 سال لگیں گے۔ قصوری صاحب، آج اے پی سی کال کی گئی حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں بنی، ڈو یو تھنک ان کو کرنی چاہیے تھی اٹینڈ؟ دیکھیے جی، میرا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں کسی سیاسی معاملات سے بات نہیں کر رہا، یہ جو معاملہ ہے اس میں سارے پاکستانی جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ سب اس میں اکٹھے ہوں، اور اگر جو نہیں آئے مجھے پتہ ہے ان کی سمپتھیز پھر بھی اسی طرف ہوں گی جدھر پاکستان کی قوم کی ہے اور وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے، لیکن بہت اچھا ہو کہ سارے پاکستانی اس ایشو پہ متحد ہو جائیں۔